الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رجب المرجب کے آخری عشرے میں عنقریب ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا یہ قدیم دستور ہے کہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں 22 رجب المرجب کو سیدنا آقا و مولا امام محمد جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کی نیا شریف کا اہتمام بڑے تذک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی کی اعانت اور امداد سے ان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس لیے کہ ہم نسلاً بعد نسلین امام کی نیاز تو کر رہے ہیں، لیکن امام کے مرتبے اور ان کے مقام اور ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی سیادت، ان کی امامت، ان کی اولو العزمی، ان کی بلند ہمتی، اس سے ہم ناواقف ہیں. اس لیے جب کوئی بہکا دیتا ہے تو لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن اگر شخصیات کا علم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بہکا نہیں سکتی. سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ قیامت کے دن پوری کائنات کا انسان چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، مومن ہو یا کافر، وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. اس وقت دنیا کے اندر 250 کروڑ مسلمان ہیں. اگر یہ 250 کروڑ مسلمان کہیں پر جمع ہو جائے تو کسی انسان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا. آپ 250 کروڑ کی بات جانے دیجئے، صرف میدان عرفات کے اندر 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر کوئی حاجی حجن گم ہو جائے
تو اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے. سوائے فاتحہ پڑھنے کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ بس فاتحہ پڑھ لیجئے اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملا دے تو مل جائے، ورنہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جائیں گے، آپ کو حاجی اجر نہیں مل سکتے. 25 لاکھ جو جہاں جمع ہو میدان عرفات میں، وہاں آپ کسی انسان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. تو جہاں پر آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے اور سب کو ایک ذات کی تلاش ہوگی جس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے حضور کی تلاش ہوگی، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لیے امان تصور کریں گے. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی. لیکن اب سنیو دل کے کانوں سے سنو، اس سے آسان نسخہ آپ کو قیامت کے لیے کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا. فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پوری کائنات مصطفیٰ پیارے کو ڈھونڈ رہی ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. کنہیں حضور ڈھونڈیں گے؟ آقا کریم کنہیں تلاش کریں گے؟ جنہوں نے سیدوں سے حضور کی آل سے محبت کر کے ان کے لیے کچھ بھی کیا ہوگا، آقا ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، انہیں تلاش کر رہے ہوں گے کہ جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ کہاں ہے. اور آقا ڈھونڈ کر کہیں گے ادھر آ، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تجھے کیا چاہیے؟ مجھ محمد سے لے، کیونکہ تو نے دنیا میں میری اولاد کو کچھ دیا تھا. حضور سے ڈھونڈ رہے، نہ یہاں نیکی کی قید ہے نہ گناہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں، حضور ڈھونڈ رہے صرف اس لیے کہ اس نے حضور کی آل کے لیے کچھ کیا تھا. آپ غور فرمائیں، آل سے مراد قیامت تک کی آل ہے. تو اگر آپ نے کسی سید زادے کو پانی میں پلایا ہوگا، حضور ڈھونڈ کر اجر دیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوں گے، جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں. نیاز کیوں ہے؟ وہ تو سیدوں کا سید ہے، وہ تو سیدوں کا باپ ہے، اہل بیت کے چھٹے امام ہیں. بات نیاز کی نہیں ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے. اور دنیا میں اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے لیے جنت مقدر کرتا ہے. نماز کی توفیق ان کو ملی جن کے لیے جنت، یعنی سچی نماز، وہ نہیں الذین هم یراؤون والی نماز نہیں، وہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز. اور جن لوگوں کے مقدر میں جنتی نہیں، پھر انہیں ابو لہب بنایا جاتا ہے، انہیں ابو جہل بنایا جاتا ہے، انہیں عتبہ اور شیبہ بنایا جاتا ہے. دنیا میں پتا چلتا ہے کہ کس کے قدم کس رستے پر ہے. تو اب جنہیں حضور ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی. بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے. اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے؟ جب امام جعفر صادق کا کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے. آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے. آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے. آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے،
بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی۔ بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں۔ لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی،
اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے، تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی۔ تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا۔ لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال ہے بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں؟ تو چلتے چلتے گزر گئے۔ جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں؟ جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں؟ مالک الدینار واپس آئے، اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا۔ جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم، تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ یہ بچپنا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے
کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اے بچے، تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی، تم مجھے بھول گئے ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے، دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان، تو بڑا دانشمند ہے، دانشور ہے تو، لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا۔ بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا، میرا باپ بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے، میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا۔ پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے۔ مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے، یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں، دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے۔ ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں، تو دل ایک ہی ہے، تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے، ایک نفس ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے۔ تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نفس کی معرفت خدا کی معرفت۔ اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں قلب میں فرق کیا ہے؟ مجھے بہت ڈھونڈا، میں بہتوں کے پاس پہنچا، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی۔ جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا، جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے، لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال، آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے۔ اب جواب سنیں، ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے، علم خراج پیش کر رہا ہے، کتاب کی کوئی دلیل نہیں، بات اتنی مضبوط تھی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے۔ قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کروں، یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں؟ کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی۔ اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا۔ پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے۔ یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ وہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں
اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے. آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں. تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا. اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی. اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے. وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو ترم خاں، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو. اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی. تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی. عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی. ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی. ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے. بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے. اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر. سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے. اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں حضور نے جنت کی بشارت دی. فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی. حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے. تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں. تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا. لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں تھی. فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں. اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا. اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضور کا نسب جہاں سن لو بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خلاف پیش. جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو. اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے، حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے یہ سازش ہے، لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں.
بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے، میں یہ بات رک کر کے ایک بات عرض کروں. آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے، نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے. آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں. اب میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتے. واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں، وہ پان دکان چلاتے ہیں، آٹو میں پچریاں کرتے ہیں. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے. میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام. پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں. وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر. آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے، آپ اسے دیکھیں. ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و ان تمہارے پاس ہے. حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ تمہارے پاس نہیں. حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے. حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو. کتنی بڑی امت کی خوش نصیبی ہے. لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے. تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کرے، حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے. سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو. اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں. احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن. کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں. نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے. شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے. کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر محمد بعد میں ہے. تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی. ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا عرس تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کرتے تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے. شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے، سب انہی کے حوالے کر دیں گے. نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں. ہم بے عمل ہیں لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے آپ وہیں احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں. میں نے گجرات ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے. جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں.
सादात की बेटियों को कभी वो आवाज देकर नहीं पुकारते नाम से, वो माँ कह करके पुकारते। आप जाकर देखें, फिर अल्लाह उनको नवाज भी रहा है, हुजूर की निस्बत की बरकतें अल्लाह उन्हें दे भी रहा है। अल्लाह ने सुबाजात में अगर सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमानों को कहीं मजबूत किया है माशी तौर पर, वो गुजरात का सूबा। इतना चलने की कोशिश की गई, आज भी वो मौजूद खड़े हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मजबूत किया। निस्बत की बरकतें मिलती है। तो एक सैयदजादी समरकंद में रहती, लेकिन हालात की मारी के शौहर इस काबिल न रहा कि वो कमा सके। बेटियों को दुपट्टे भी लड़ाए, ऐसे फट गए दुपट्टे कि वो दरख्त के नीचे अपनी बेटियों को पर्दा कराने के लिए बिठा दिया। अब बेटियों से कहा, ओ सैदानियों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम करती हूं। समरकंद में एक बड़े सखी का नाम सुन रखा था, बड़े सखी का, जो आता है देता है, सबको देता है। इसने सोचा कि मांगना तो बड़ी चीज है, 4-5 बेटियों के लिए दुपट्टे लेने हैं, खाने का सामान लेना है। अगर यूं ही कह दूंगी मेरी मदद कर दे तो कुछ थोड़ा सी रकम पकड़ा करके हटा देगा, तो चले कहीं तो अपना तारुफ करा दे। तो मुसलमान है, तारुफ सुनेगा तो कुछ ज्यादा दे देगा, तो अपनी बिगड़ी बन जाए। वहां दरवाजे पर गई और खड़े होकर कहती है कि मैं सैयदा हूं, मेरी बेटियों को पर्दे के लिए दुपट्टे नहीं है, दरख्त की डंकालियों के नीचे, झाड़ियों के नीचे बिठा करके आई हूं, पर्दा करा के आई, कुछ मदद कर दो। उसने कहा कि आप सैयदा हैं, वो जिसको देखो तो वो यही बात करता है, इसका सबूत क्या है कि आप सैयदा हैं? आप सबूत पेश कर दें, फिर मैं दे दूंगा। उसने कहा, मैं हालात की मारी बेटियों के लिए दुपट्टे का इंतजाम नहीं कर सकती, नसबनामा लेकर कहां घूमूंगी? मेरे पास कोई नसबनामा नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस अगर आप एतमाद कर सकते हैं तो मैं सैयदा हूं, आपके नबी की नवासी हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर दें। कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस निकल गई। ज़हन में ख्याल है कि समरकंद में एक मजूसी भी रहता है, आतिश परस्त, आग का पुजारी है। सोचा कि वो भी सखी है, वहां गई, कहा कि मैं जो ना वो मुसलमानों के नबी की आल में से, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद में से हूं, लेकिन मैं मुसलमानों से मांग रही हूं, मुझसे सबूत पूछते, नसब का सबूत क्या है? मैं हालात की मारी क्या सबूत पेश करूंगी? बस यही कहती हूं, कोई मेरी बात पे एतमाद कर ले। वो था मजूसी, वो था मजूसी, लेकिन तौफीक शामिल हाल थी। उसने कहा, अगर आप नबी की शहजादी हैं तो मेरी इससे बढ़ करके सआदत क्या है कि मेरे घर नबी तो नहीं आ सकते, मेरे घर में नबी को तो नहीं बुला सकता, आ सकते की बात नहीं, फिर वो जहां चाहे जा सकते, मैं अपने घर नबी को नहीं बुला सकता। हुजूर ने अपनी औलाद को भेज दिया, हुजूर की आन आ गई, हुजूर आ गए, बस अब आपको मैं दुपट्टे खाना नहीं दूंगा, ये घर आपके गुलाम का है, अब इस घर की मालिका आप हैं। मैं अगर आतिश परस्त हूं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर इतने बड़े बाप की बेटी चलकर मेरे घर आई है, तो मेरे मुकद्दर तो जाके मेरे भाग चके हैं। अब आपका घर ये है, बीवी से कहा जाओ इनके साथ, इनकी बेटियों को ले आओ, और बीवी से कहा खबरदार, अब इस घर की मालिका तू नहीं है, ये शहजादी रसूल है, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब खिदमत कर, रातों दिन खिदमत कर, जो चाय खिला, जैसा चाय पिला, अपने बिस्तर ही नहीं देते। दिन भर खिदमत की मियां बीवी ने, और गोया कि यूं लगा कि जैसे उसके घर में ईद हो गई हो। बस फिर क्या था, रात भी सैदानिया वक्त हर हालात की मारी शिकम सैर होकर के सो गई। आज मजूसी का घर रश की जन्नत बना था कि नबी की शहजादियां जो उसमें आराम कर रही थी। अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में यूं मुकद्दर की महराज के मैदान महशर बपा है।
اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اہل جہنم جہنم میں. حضور بھیجیں جا تو جا تو جا تو جا. سنیو تمہارا مقدر کتنا حسین ہے. لوگ حساب دے کر جائیں گے، تم نسبتوں کی بنیاد پر حضور کہیں گے تو جا تو جا تو جا. حساب تو ان کے ہونے ہیں جو یہاں حساب کرتے ہیں. آپ کا تو کوئی حساب ہی انشاءاللہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو حضور کی تعظیم پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی نسبت پر بے حساب سب کچھ لٹایا ہے. سرکار میں تو جا تو جا تو جا. یہ بھی آیا سمرقند کا وہ مالدار، حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے تو کون ہے؟ فرماتے تو کون ہے؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں، سب کو بھیجے، امتیوں کو مجھے بھی بھیج دیں. فرمایا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت تو لایا ہے؟ ثبوت پیش کر. میری بیٹی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا. اب جب تک تو ثبوت نہیں دے گا امتی ہونے کا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ نیند ٹوٹی، یہ تو خواب کو میراث سمجھ رہا تھا، لیکن ڈانٹ پڑی. اٹھا، بیوی کو جگایا، خدام کو جگایا، ہنگامے کر دیے. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سید زادی؟ صبح ہو گئی اسی ہنگاموں میں. صبح کے وقت پتا چلا کہ وہ تو آپ کے گھر سے مجوسی کے گھر گئی تھی. وہاں گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے او مجوسی صاحب، جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، وہ جو نبی کی شہزادی نا اسے ہمارے گھر بھیجو، اس لیے کہ ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، آپ تو مجوسی ہو. اس نے کہا پوری دنیا بھی دے گا تو یہ شہزادی کو اب میں نہیں دے سکتا، نہیں بھیجوں گا. ارے دیکھ کر تو سبھی تعظیم کرتے ہیں. سن، تو جو میرے دروازے پہ آیا ہے نا، کیوں آیا میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا، میرے رسول نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا. تو اس وقت مجوسی کو کہتا ہے کہ اب تو میں اسے لے کر جاؤں گا، لے جائے بغیر نہیں رہوں گا. مجوسی نے مسکرا کے کہا تو یہ جو کہہ رہا نا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اب وہ تیرے نبی کی صرف نہیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے. جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا. جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا. حضور مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ ثبوت پیش کر جو تو ثبوت مانگ رہا تھا، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مجوسی ہو کر میری حال کی خدمت کی. جو میری حال کی خدمت کرے میں احسان نہیں رکھتا. اب ذرا کلمہ پڑھ، ایمان کی دولت لا اور جنت کا مدعا حاصل کر لے. کہا کہ تو نے جھڑک کر کے بھیجا تو تجھے ڈانٹ پڑی، میں مجوسی تھا. پیار سے بلایا تو مجھے بھی پیار سے ایمان دیا گیا، مجھے نہیں میرے پورے گھر کو دیا گیا. اور پھر سے ایمان نہیں دیا، جنت کی بشارت دیتا. کہا یہ تیرے لیے جنت ہے. کہا اب تو نہیں دے سکتا. تو یاد رکھیے اہل بیت، حضور کا نسب، ہر نسب ٹوٹ جائیں گے، یہ نسب قائم رہے گا. اور امام جعفر صادق کیسا اعلیٰ مقام ہے، آپ نے سنا بھی. تو منصور کو حسد تھا، حسنین کی اولاد ہیں، حسین ہے. اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ہر دور میں عوام نے حضور کی آل سے پیار کیا اور خوب پیار کیا. وہ طواف کر رہا تھا کعبے کا طواف کر رہا ہے، وقت کا بادشاہ، دھکے لگ رہے ہیں، بھیڑ میں ادھر ادھر ہو رہا ہے. حجر اسود چومنے کے لیے نمبر لگایا تو دھکا کھا کے پیچھے چلا گیا. تھک ہار کے جب بوسہ نہیں ملا تو جا کر کے بیٹھ گیا مطاف کے کنارے. پھر دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے جس کی گردن جھکی ہے. اسے دیکھ کر لوگ قطار بنا لیتے ہیں، دو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے ارے یہ کون جوان ہے جس کے لیے مجھے دھکے کھانے پڑے، اس کے لیے قطار بن رہی ہے. دلوں کا حاکم تو یہ ہے. وہ آیا اور اس نے ادب سے چوما، رویا اور پھر نکلا تو لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چل دیے. پوچھا کون ہے؟ کہا یہ امام جعفر صادق ہے، حضور کی آل ہے، حضور کے شہزادے ہیں. کہا ارے ہم تو تخت تاج پہ اترا رہے ہیں اور دلوں پہ حکومت تو ان کی ہے. بس ٹھسن ہو گئی، اب تو اسے قتل کرواؤں، اسے قتل کروا کر رہوں گا. پھر اب منصور نے امام صاحب کو بلایا، امام جعفر صادق کو، اور کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تو جلاد سے کہا کہ ان کا سر اڑا دینا. امام جعفر صادق آئے،
मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए आए। अभी उसके महल के सामने ही आए थे कि उसके महल पे जलजले आने लगे। वो दौड़ करके निकल के आया और लोगों को बता रखा था कि आज तक उनका आखिरी दिन है इमाम जाफर सादिक का। दौड़ करके आया नंगे पैर और कहा हुजूर चलिए चलिए अंदर चलिए। जैसे ही आपने महल में कदम रखा महल के जलजले थम गए। अपने तख्त पे उनको बिठाया, हाथ बांध करके खड़ा रहा। लोग कंकियों से करने लगे, देखा कितनी डींगे मार रहा था और अभी हाथ बांध करके खड़ा है। जब इमाम साहब निकले तो कहता हुजूर कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो आप मुझसे पेश कर दें, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा। कहा मेरी तमन्ना एक ही है, इसके बाद मुझे अपने दरबार में न बुलाना। मेरा दिल चाहेगा तो आ जाया करूंगा, मुझे मत बुलाया करो, बस मेरी तमन्ना यही है, आइंदा न बुलाना। आइंदा बुलाओगे तो अच्छा नहीं होगा। निकले, लोगों ने कहा मंसूर बहुत डींगे मार रहे थे तुम तो कि मैं सर पे हाथ रखूंगा, कत्ल कर देना, उड़ा देना, ये कर देना। कहा क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब इमाम साहब मेरे महल के करीब आए तो जलजले तो तुमने देखे, लेकिन मैंने देखा कि एक अजदहा है जो बिल्कुल मुंह फाड़ करके खड़ा है और कहता है मंसूर अगर तूने इमाम जाफर सादिक को तिरछी नजर से भी देखा तो मैं तुझे खा लूंगा और मैं तेरी मौत बन के आया हूं। जब तक के इमाम साहब मौजूद है वो यही कहता रहा। तो मेरी क्या जुर्रत थी, क्या मजाल थी कि मैं उनके साथ ऐसा करता। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की शान क्या है, अजमत क्या है। अबू नसीर कहते हैं कि एक मर्तबा सब लोग सरकार की मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए आए और मैंने एक औरत के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा किए, कनीज के साथ। तो मैंने सोचा कि सब मिलने जा रहे हैं, चलो मैं भी जाऊं। तो उजलत में मैं जनाबत की हालत में चला गया। तो इमाम साहब ने देख करके कहा, इमाम जाफर सादिक ने, अबू नसीर हुजूर की अहले बैत से ऐसे नापाकी से नहीं मिलते। कहा हुजूर मैं तो यूं ही उजलत में आ गया। फरमाया अगर तू पाकी के साथ आता तो अल्लाह तुझे दोहरा अजर अता फरमाता, एक तो जियारत का और दूसरा ताज़ीम का। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के अक़वाल बड़े मशहूर है, बड़े हसीन है। कुरान मुक़द्दस में उसकी तफसीर आप ये जो पढ़ते हैं ना, वन नज्म, इसका तर्जुमा लोगों ने किया है तारा, इस तरह तर्जुमा किया, लेकिन आला हजरत ने किया है कसम है उस तारे मोहम्मद की जो मेराज से उतरे। तो आला हजरत ने कंजुल ईमान में जितना तर्जुमा किया है उसमें अक्सर आपने इमाम जाफर सादिक के कौल पे एतमाद किया है। ये जो आप देखते हैं ना बहुत ताजीम से करीब है वो तर्जुमा, तो उसमें आपने इमाम जाफर सादिक का दामन पकड़ा है और आपने उन्हीं के कॉल पे एतमाद करके तर्जुमा किया है। वरना लोगों ने तो उसका ये कहा कि तारे की कसम, और किसी ने कहा शहाब साकिब की कसम, खुदा जाने शहाब साकिब कहां से लेकर के आए, शहाब साकिब की कसम। लेकिन इमाम अहमद रजा जिसका इमामों से ताल्लुक था कहते हैं उस तारे मोहम्मद की कसम जो मेराज से नीचे तशरीफ लाए, जो मेराज से उतरे। तो ये इमाम जाफर सादिक की तफसीर है। और फिर वो तफसीर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरकों में न बंटो। पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की फातिहा और अइम्मा की फातिहा हम इसलिए दिलाते हैं ताकि उनके नाम हमारे घरों में पढ़े जाएं। जब जनाबे असहाबे कहफ के नाम पढ़े जाते हैं तो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो असहाबे कहफ से तो ये लोग बहुत अफजल व आला हैं, इनकी शान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची शान है इनकी। तो जब असहाबे कहफ के नाम की बरकत से जो है वो मुसीबतें टलती है तो इमाम जाफर सादिक, आपको बताऊं आला हजरत ने फतावा रिज़वी शरीफ में लिखा, जामिउल हदीस में उसको जमा किया गया। एक हदीस ऐसी है, हदीसें तो बहुत है लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें हुजूर ने बयान किया, हुजूर से सुनकर मौला अली ने बयान किया, मौला अली से सुनकर इमाम हुसैन ने बयान किया, इमाम हुसैन से सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम मोहम्मद बाकर ने, इमाम मोहम्मद बाकर से इमाम मोहम्मद जाफर ने, इमाम मोहम्मद जाफर से हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। ये सनद है, हदीस की सनद। आला हज़रत फरमाते हैं ना, किसी को जिन्नात का असर हो, कुछ तावीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही सनद हदीस मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम, इसी सनद को पढ़कर जिन्नात ज़दा पर दम कर दो, उसका जिन्नात चला जाए। पागल पे दम कर दो तो उसको शिफा मिल जाए।
آپ غور فرمائیے، وہ نام ہے، اور ہم جو فاتحہ، ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ کو رائج کیا ہے، ہم ہر دن نہیں کر سکتے اہتمام، تو ایک مخصوص دن متعین کر دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دن خاص مت کیا کرو، دن خاص کر کے کرنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، توجہ آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ شرک اس فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو اور دوسرے کے لیے کرنا، یہ شرک ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اب آپ کسی کے لیے بھی پڑھے شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ بھی غیر اللہ ہے، وہ اللہ۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، نبی کی یہ جو اہل بیت ہے نا، جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ کعبے سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہیں یہ لوگ۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اللہ کا ہر ولی کعبے سے افضل ہے، اور ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی مہر نہیں لگتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غوث الاعظم کی دستخط نہیں ہوتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غریب نواز کا اشارہ نہیں ہوتا۔ تو جنہیں ولایت ملے دستخطوں کے صدقے میں وہ کعبے سے افضل ہو جائیں، تو جو دستخط کرنے والے ان کے مرتبے کیا ہیں؟ تو ان کے مرتبے تو یہ ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف شوق سے کرتا تھا، اب تو کعبہ آ کر میرا طواف کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ جب غوث پاک کی شان یہ تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق تو دادا ہیں، اور غوث پاک ان کے دادا پر ناز کرتے ہیں کہ میرا دادا امام جعفر صادق تھا، میرے جد کریم امام حسین تھے، کہتے ہیں انا الحسنی والمختار مقامی، کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لگا رکھا کیال اور فلاں کیال، غوث پاک سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ حسن کا بیٹا ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور غوث پاک جیسا اس پہ ناز کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، غرور نہیں کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ انا الحسنی والمخدا مقامی وآلامی علی راس الجبالی، کہتے میں امام حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرے پرچم پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں، سرکار غوث الاعظم دست۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کے یہ شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو، اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو، ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے۔ تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی، اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے۔ شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں۔ لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا، آپ نے بھی تو خاص کیا۔
उसी जुर्म में तो आप भी हैं। हमने पकाने के लिए खास कर लिया, तुमने न पकाने के लिए खास किया। मेहमान आते तो तुम भी पूरियां पकाते हो, लेकिन 22 के दिन नहीं पकाते। इसका मतलब हमने पकाने के लिए खास किया है, तुमने न पकाने के लिए खास किया है। तो खास तो दोनों ने किया है। अब आप किस मुंह से कहते हैं कि खास नहीं करना चाहिए? खास तो आप भी कर चुके हो। बोलते हो लेकिन समझते नहीं, बोल रहे हो लेकिन समझते नहीं। अब दिन खास करना कहां से साबित है? ये अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हर दिन तो अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का, मंगल भी अल्लाह का, जुमा भी अल्लाह का। फिर अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दिन अल्लाह के बंदों को याद दिलाओ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह वाला पैदा हो या उसके साथ कोई खास वाकया हो या उसका विसाल हो, वो दिन को खास अल्लाह ने अपना दिन कहा है और उस दिन खास रहमतों का नुज़ूल होता है। और दिन खास करने का जहां तक के मामला है, अगर आप मदरसे का जलसा करते हो तो भी दिन खास होता है। आप पहले ऐलान करते हो ना, फला दिन फला मदरसे की खत्म बुखारी शरीफ है, यही है ना? अच्छा एक बात मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएं, बुरा नहीं माने, ताकि आपके ज़हन और दिमाग में बात आ जाए। हम जो है 22वीं की न्यास करें तो ये बिदअत, इस पे कितने कलम चलते हैं। रसूलुल्लाह ने किया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, इसने किया, उसने किया, कितनी बातें मंतिक लाते हो। हम आपसे एक सवाल करते हैं, ये खत्म बुखारी क्या कभी रसूलुल्लाह ने किया? हुजूर के किसी सहाबी ने किया? वो फजूल खर्ची नहीं है, उसके लिए कितने खर्चे होते हैं। यहां से मौलवी आ रहे, वहां से आ रहे, वहां से आ रहे, और बात क्या है, आगे के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, आखिर के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, हो गई खत्म बुखारी। खत्म बुखारी में भी चीटिंग करते हो, और उसके बाद जो कहते हो कि खत्म बुखारी, खत्म बुखारी। अरे सुनो, खत्म बुखारी शरीफ करने वालों, जहां खत्म बुखारी रसूलुल्लाह, जहां फातिहा जो इमाम जाफर सादिक की रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, तो खत्म बुखारी भी हुजूर ने नहीं किया है। तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि ऐसा और वैसा? और फिर तुम्हें सोचना चाहिए ये कहते हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। अरे वो इमाम जाफर सादिक हुजूर के विसाल के 70 साल के बाद पैदा हुए, तब हुजूर उनके नाम से फातिहा करेंगे? अलबत्ता इसाले सवाब का सबूत जो है वो हदीस में दे दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी के कहने में ना आए, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सुन्नी है और हम हर सहाबी को मानते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 रजब को जब आप फातिहा दिलाए, इमाम जाफर सादिक के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया का नाम भी उसमें शामिल कर ले, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 22 रजब को हुआ है। तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है, राफजी अमीर मुआविया को काफिर कहते, गाली देते, और हम सुन्नी इमाम जाफर सादिक के साथ हजरत अमीर मुआविया के नाम की फातिहा भी उसमें शामिल करते हैं। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, आप याद रखें, हम अहले बैत का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम का मतलब माज़अल्लाह कभी ये ना लेना कि तुम सहाबा को गालियां देने लगो। अमीर मुआविया वो सहाबी हैं, जब दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि ऐ लोगों, वो पलीत तो नहीं था नसीहत के वक्त, वो वहां था भी नहीं। यजीद को नसीहत नहीं की, घर वालों को की। तो आप फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। देखो ये हजरत अमीर मुआविया का इश्क रसूल, कहते हैं कि मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। लोगों ने कहा क्या? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मोए मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये नाखून, ये मोए मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे लाया, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगी। और हजरत अमीर मुआविया से ये सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। बात याद आती, बस इख्तिताम पे अर्ज करूं, अल्लाह ने मेरे इमाम जाफर सादिक को क्या शान अता की है। एक शख्स हज को जाता है और जाते जाते कहता है इमाम, बस इख्तिताम इसी पर, इमाम जाफर सादिक कौन है जरा याद कर लो इसे, जहन में बिठा लो इसे, छोड़ना नहीं दामन। सुनियो अपना मुकद्दर कितना अजीम है, कितना अजीम है। हम जैसे गुनहगार होंगे और शफाअत करने के लिए हजारों खड़े होंगे। फरिश्ता कहेगा वो देख जिसकी न्यास करता था वो जाफर सादिक खड़ा है,
وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے، وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں، وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں، وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں، وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں۔ یارو ایک آسی ہوگا، دامن کتنے ہوں گے، کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے، اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے عطا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے، خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ بھائیو، آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا، امام جعفر صادق کو بظاہر وہ پوریاں نہیں پہنچتی، لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، مہمان بناتے، بہت کچھ کرتے، لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام، یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا، یا آپ ایک کام کریں، اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں۔ توجہ فرمائیں، میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے، شان والوں کی شان کیا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں۔ امام جعفر صادق نے لیا، وہ چلا گیا حج کو، انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی، سب تقسیم کر دی، اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے، یہ سب حضور کی ہے، اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے، کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی، آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی، سب خرچہ کر ڈالا۔ وہ آیا، حضور خرید دیا مکان، کہاں بالکل خریدا، لیکن مدینے میں نہیں، جنت میں خریدا ہے۔ اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے، مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر، مدینہ منورہ میں نہیں، جنت میں۔ تیرا مکان میں نے وہاں خریدا جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے، جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں، تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے، تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے، اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ساری چیز تو ماننے کی ہے۔ وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا، میرے پیسے لاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں۔ نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا، امام کا دریائے کرم جوش میں آیا، قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا، میں نے فلاں بن فلاں کو جنت میں محل بیچ دیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے، دوسرا کونا مولا علی کے محل سے، تیسرا کونا امام حسن کے محل سے، چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا، وہ سینے سے لگا کے لے گیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں۔ بیٹوں نے لے تو لیا، لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا میرے امام نے، رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا۔ تو چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا، جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کے وہ چٹھی رکھ دی، لیکن جب دوسری صبح کو باپ کی قبر پر پہنچے تو وہی رکا
कब्र के ऊपर रखा था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक के कलम से लिखा था, मैंने 40,000 में इसको जन्नत का महल दे दिया। उसकी पुष्ट पर खुदाई तहरीर थी, हमने जाफर सादिक के सौदे को कबूल कर लिया और उसको अता कर दिया। अरे जो जन्नत में महल दिलवाता है वो इमाम जाफर सादिक है। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा कि मोहब्बत करो जन्नत खरीद लो, मोहब्बत करो आखिरत का आराम खरीद लो, मोहब्बत करो दुनिया की राहत खरीद लो। अरे जो आकाओं की इतनी चलती है कि खुदा से जन्नत खरीद कर दुनिया में स्टैम्प देते हैं, वो कागज क्या है? खुदा से खरीद के देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत, तो जिनकी इतनी अल्लाह के यहाँ चलती है उनका दामन न पकड़े तो फिर किसका दामन पकड़े। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अब आप उसके लिए कर्जा लें और पूरियां ही पकाएं। आप एक गिलास पानी पर भी फातिहा दिला सकते हैं, आप एक मुट्ठी शक्कर पर भी फातिहा दिला सकते हैं, और आप जितना अदब कर सकते हैं करें। कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है, ये जो हाथ मखसूस मुकाम पे धुलते हैं ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे मुत्तफिक नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। और ये सिर्फ इमाम जाफर सादिक की न्यास पर ही नहीं, ये गौस पाक की न्यास पे भी होना चाहिए, ये गरीब नवाज की न्यास पे भी होना चाहिए, ये हर वली की न्यास पे होना चाहिए, और खास तौर पे अहले बैत में जो औलिया है उनकी न्यास पर खास तौर पे होना चाहिए। गट्टों में हाथ नहीं धुले जाएं, इसलिए कि ये न्याज हमने वहां देखी। बस वो आखिरी बात करने चला था, लेकिन बात अर्ज कर दूं क्योंकि आज इस पर भी कुछ सुन्नी गुफ्तगू करते हैं। अरे क्या जरूरत है इतना एहतिमाम करने की? नादानी एहतिमाम भी अदब की अलामत है, ये एहतिमाम भी अदब की अलामत है। क्या तुम्हें नहीं पता? एक बुजुर्ग से पूछा गया, लोग मदीने शरीफ जाते हैं तो जूते उतार देते, सवारी पर नहीं बैठते, पैदल चलते हैं। तो उन्होंने पूछा वो किस नियत से करते? का अदब की वजह से। का अदब का तो हुक्म ही दिया गया है, अल्लाह ने अदब का हुक्म दिया, बस अदब करो। अब किस तरह करो ये तुम्हारे ईमान को छोड़ दिया। तुम जितने ईमान वाले होंगे उस शान से अदब करोगे। तो एहतिमाम तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल करें एहतिमाम, ताकि तुम्हारे बच्चों के दिल में उस अदब के जो है वो जौहर मौजूद हो। बस जाते जाते आखिरी बात कर रहा था, आखिरी बात और सुन लें। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की नाम की फातिहा हुई सैयदी आला हजरत की खानकाह। इमाम अहमद रजा उस आलिम दीन, उस अल्लाह के वली का नाम है जिसको हमने पूरी जिंदगी में कोई काम बगैर दलील के करते नहीं देखा। फातिहा हुई किसकी? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की। आला हज़रत के यहाँ बड़े अजीब मामला थे। जब फातिहा होती, कोई चीज तकसीम होती और उसके अंदर सादात होते तो सादात को डबल दिया जाता और गैर सादात को एक दिया जाता। शिरनी में भी ये एहतिमाम रखा जाता, सादात हो तो डबल, अवाम हो तो एक और हिस्सा। और शिरनी तकसीम के लिए अक्सर सादात का इंतखाब किया जाता। आप थे फातिहा हुई उस वक्त एक सैयद ज़ादा जिसे दुनिया हुजूर मुहद्दिस आज़मीन के नाम से जानती, उनके हाथ में दे दी गए, आप तकसीम करें। वो तकसीम कर रहे थे, कासिम नेमत का बेटा तकसीम कर रहा है। तकसीम करने का उन किसी और किसे, कासिम नेमत का बेटा तकसीम कर रहा है। लेकिन तकसीम करते करते लेने वाले से कोई बेहतियाती हुई और एक जर्रा बराबर कोई चीज जो नियाज शरीफ जिस पे गौस पाक की फातिहा हुई थी वो जमीन पे गिर गई। आला हज़रत सरकार चारपाई पर या किसी पलंग पर बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए। कौन खड़े हुआ है? वक्त का मुजद्दिद जो इतना सख्त है शरीयत के मामले में कि अपने बेगाने किसी की रियायत नहीं करता, बगैर दलील के कोई काम नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता। उठकर खड़े हुए, बेमौका उठ के खड़े होना लोगों के लिए ताज्जुब खैस था। उठकर खड़े हो गए, पूरी महफिल खड़ी हो गई। अभी पूरी शिरनी तकसीम नहीं हुई और उसूल ये था कि शिरनी तकसीम होने के बाद उठकर खड़े होते थे। आज शिरनी तकसीम अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, उठकर खड़े हो गए। वो खड़े हुए तो सब खड़े हो गए। आप अपनी जगह से चले, एक मुकाम पर घुटनों के बल बैठ गए। जानते हैं, समझ गए आप मेरा इशारा? घुटने जमीन पे टेक दिए बैठ गए, दोनों हाथ यूं रखे, दोनों हाथ जमीन पे यूं रखे,
لوگ حیران ہیں، کچھ دکھتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. اعلیٰ حضرت کو جو ان کے زمانے سے کے لوگوں سے جس چیز نے ممتاز کیا ہے ان کی یہی ادائیں ہیں. ورنہ نماز پڑھنے والے تو بہت تھے، کتابیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، نعتیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، لیکن وہ جو لکھتے تھے زندگی اس کی گواہی دیتی تھی. گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہیں، اور یوں سر جھکایا ہے وقت کے اس مجدد نے. تو تب لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک ذرہ برابر شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہے، اسے زبان کی نوک پہ اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر اپنی جگہ بیٹھے. لوگوں نے کہا یہ کام تو کسی کو سے بھی کروایا جا سکتا تھا، یا ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا. میرے امام نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نیاز جو میرے پیر غوث الاعظم کی تھی، اس لیے عقیدت کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو کیا جائے، اس لیے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب آپ بتائیں، جب غوث پاک کے نیاز کی ہمارا مجدد اتنی تعظیم کرتا ہے تو امام جعفر صادق کے نیاز کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا ادب اور احترام. اب یہی نہیں کہ صرف پوریاں ہو تو ہو، جلیبی ہو تو بھی، لڈو ہو تو جو بھی ہو، پانی ہو تو بھی ہو. اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک عالم دین اللہ تعالیٰ نے شفا دے مولانا منصور علی خان صاحب مدذ اللہ علی فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بغیر فاتحہ کے اگر حلوہ کھائیں اسے حلوہ کہتے ہیں، اور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کا حلوہ کھائے تو اسے توشہ کہتے ہیں. بس فاتحہ ہو گئی، بدل گئی. تو ایٹم نہ دیکھا کرو، نام دیکھا کرو. ارے جن کے ناموں کی برکتوں سے جو ہے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، تو 22 تاریخ آ رہی ہے، آپ اس میں فاتحہ کا اہتمام کریں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ فاتحہ دلاؤ تو لوگ کہتے ہیں بھئی آخر اس فاتحہ میں راز کیا ہے کہ اتنا زور دے رہے ہیں آپ کہ فاتحہ دلاؤ فاتحہ دلاؤ، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ نہیں، فرض واجب نہیں ہے. میں اپنی قوم کو راحت میں دیکھنا چاہتا ہوں، سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم کو سکون اس وقت ملتا ہے جب بلائیں بھاگتی ہے. اور بلائیں کب بھاگتی ہے؟ جب نبی کی آل کے نام پڑے جاتے ہیں تب بلائیں بھاگتی ہے. تو ہم بلاؤں کو بھگانا چاہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مصیبتیں آتی ہو، تکلیف آتی ہو، بس وہ اپنے دروازے پہ لکھ دے لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. اس کے گھر میں کبھی بلا نہیں آئے گی. کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے لائے آپ؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، جن بھگانے کا، بھوت بھگانے کا، بے برکتی دور کرنے کا. میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے. کون کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ جسے دنیا مجدد کہتی ہے، مجدد کا بیٹا، مجدد کا باپ، خود مجدد. میں اختلافی روایت کی طرف نہیں جاتا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے باپ کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے، یہ لکھ کر دے دیتے تھے لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معمول ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارا معمول ہے، ہمارے گھر والوں کا معمول ہے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو عراق کی طرف چلتے، نجف اشرف کی طرف، اور کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجید اولنک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بنبوتک یا رسول اللہ ولایتک یا علی یا علی یا علی. ہم یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہ نے جسمانی بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے، روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ ان کے ناموں کی برکت ہے. وہ نام پڑھو مصیبتیں دور ہو جائے گی. کہاں جا رہے ہو پریشانی میں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو صرف اپنے دروازے پہ یہ لکھ دے لی خمسۃ اور نیچے لکھ دے یہ گھر غوث الاعظم کا ہے، کبھی جنات آپ کو نہیں ستائے گا. جن کے ناموں کی برکت ہے. اب اس کو آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی اعلیٰ حضرت ہے. کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. غوث پاک کا نام دیکھ کر شیطان الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے. یارو جب تغرا دیکھ کر کے بھاگتا ہے تو جو رنگ میں رنگ جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے گھر ہر وقت فاتحہ اور نیاز ہوتی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اہتمام کیجئے، بہت شان سے کیجئے، جتنا ادب کر سکتے کریں. دیکھ کر لگے کہ کسی معدب کے گھر نیاز ہے. اور جب ادب پسند آتا ہے نا تو پھر آمد بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں. ارے جب جنت دنیا میں رہ کے خرید سکتے ہیں تو کیا اپنی قبروں سے ہمارے گھروں تک نہیں آ سکتے؟ اس لیے جتنا اہتمام کرو گے، کہتے ہو نا
میرے آقاؤں کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، کبھی آپ بچھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ادب کا اہتمام کرو۔ ہم نے دیکھا ایک محفل میں ہم شریک ہوئے، مدینہ منورہ کی ایک محفل میں شریک، رشک آیا کہ حضور کی میلاد کی محفل جو سجائی، آپ یقین جانیں اتنے ادب کے ساتھ اس گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بلا مبالغہ کہ آپ اپنی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے، اس ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا معمول بھی یہ تھا، جب غوث پاک کی یا رسول پاک کی محفل سجتی تو دو زانوں ہو کر کے بیٹھ جاتے اور کبھی حرکت بھی نہ کرتے۔ یہ ادب والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کا سوا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اہتمام اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق دے۔ جو کریں گے وہ پائیں گے، جو نہ کریں گے ان کا انجام وہ خود۔ ہم اسے فرض و واجب نہیں کہتے، یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔